سنو تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں۔ اس کہانی کو سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حسن نیت، فائدہ ہی فائدہ۔ چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ سورۃ بقرہ کی ایک آیت کا ایک ترجمہ ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے یا چھپاؤ تم اللہ سے اس کا حساب لے گا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان کا ہر عمل اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس سب میں اللہ اس کی نیت پرکھتا ہے کہ آیا انسان نے وہ کام نیک نیتی سے کیا ہے یا بد نیتی سے۔ اللہ کے ہاں انسان کے درجات اور جزا و سزا کا سارا معاملہ اس نیت کی ہی بنیاد پر کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اعلیٰ شخصیت ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کے لیے انتہائی محنت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنایا۔ آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود احادیث کے اس مجموعے صحیح بخاری کو تمام امت مسلمہ کے لیے سند کا درجہ عطا کر رکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا آغاز اس نیک نیت کی اہمیت واضح کرتی حدیث کے ساتھ ہوتا ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور بلا شبہ اس کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ صحیح بخاری باب الایمان۔ میں سمجھتا ہوں کہ مندرجہ بالا یہی ایک حدیث ہی ہم انسانوں کے لیے نیت کی درستگی کے اعتبار سے کافی ہے۔ اس ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم انسانوں کو کامیابی کا راستہ دکھا دیا ہے کہ جیسی ہماری نیت ہوگی ویسے ہی ہمارے معاملات کا نتیجہ ہوگا۔ ہم دین کا مطالعہ کرتے ہوئے بارہا یہ محسوس کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے عمل کی نسبت نیت کو اہمیت عطا کی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں دکھاوا ہو سکتا ہے مگر اس کی نیت سے خالصتاً اللہ ہی واقف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیت کو عمل سے مقدم رکھا ہے۔ مشہور جرمن فلاسفر کانت کہتے ہیں، وہ فعل اخلاقی ہے جو نیک نیت سے انجام دیا گیا۔ ہر کام ہر معاملے میں انسان کی نیت بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ انسان کو اپنے کام کے اختتام پر نتیجے کی صورت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ نیک نیتی خدا کی رضا اور لوگوں کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جانے والا کام جلد یا بدیر انسان کے حق میں بہترین ثابت ہوتا ہے اور انسان کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، جبکہ خود غرضی کی بنیاد پر بد نیتی کے ساتھ کیے جانے والے کام میں انسان کو ہر مرحلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخر کار نتائج بھی مایوس کن ہوتے ہیں۔ انسان اگر حسن نیت کے ساتھ اپنے آپ کو مقصد حیات کی طرف گامزن رکھے تو اسے نہ صرف اللہ کی خوشنودی بلکہ والدین کی دعائیں بھی ملتی ہیں، جو کہ اس کے لیے کامیابی کے سفر کو آسان بنا دیتی ہیں۔ آپ کسی بھی کام کا آغاز کرنے لگیں، خواہ وہ تعلیم ہو یا کاروباری معاملات، گھریلو زندگی ہو یا رشتہ داروں کے ساتھ میل جول، اس سب میں جب تک انسان کی نیت خالص نہیں ہوگی تب تک اس کے لیے کامیابی محض خواب ہی رہے گی۔ نیک نیت کامیابی کی وہ کنجی ہے جس کا حصول انسان کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیتا ہے۔ وہ تمام افراد جو کامیاب ہوتے ہیں ان کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو، ان میں ایک مشترکہ خوبی حسن نیت ہوتی ہے۔ یہی خوبی ہی جو کامیاب افراد کو اپنے لیے مسائل پیدا کرنے والوں کا بھی بھلا سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے جب انسان کامیاب ہو کر ایسے تمام افراد کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بن جاتا ہے۔ لوگ بھی اسے سراہتے ہیں اور خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سید قاسم علی شاہ صاحب کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ پاکستان کے معروف موٹیویشنل اسپیکر، مصنف، دانشور، ماہر تعلیم اور ٹرینرز ہیں۔ بلا شبہ
آپ ایک بہترین اور کامیاب انسان ہیں۔ آپ کی یہ کامیابی آپ کی نیک نیتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شاہ صاحب کا انٹرویو میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے کالج کے دنوں ہی میں اپنے وطن اور اس کے نوجوانوں کی بھلائی اور ترقی کے لیے بہت کچھ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ آپ کی تمام تر کاوشیں اپنے ملک کے لوگوں کو پھلتا پھولتا دیکھنے کے لیے تھیں۔ ایک انٹرویو کے دوران شاہ صاحب کہنے لگے کہ میں پری انجینئرنگ کا طالب علم تھا جب اکتوبر کے مہینے میں پرچوں سے تقریباً 6 ماہ پہلے میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا جس کا نام خرم شہزاد تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ قاسم صاحب، میں آپ سے فرسٹ ایئر کا میتھ پڑھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے یہ پڑھا دیں گے؟ میں ان دنوں چونکہ فارغ تھا لہٰذا میں نے پڑھانے کی حامی بھر دی۔ میں نے خرم سے کہا کہ خود بھی اکیڈمی جاتا ہوں، اس لیے میرے اکیڈمی جانے سے پہلے آپ میرے پاس آ جایا کریں۔ میتھ ٹیوشن کے تیسرے ماہ خرم مجھ سے کہنے لگا کہ شاہ صاحب، مجھے آپ کی ہر بات بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے اور آپ کے سمجھانے کا انداز بہت شاندار ہے۔ ٹیوشن کا سلسلہ چلتا رہا اور اسی طرح میرے سیکنڈ ایئر کے پیپر بھی ہو گئے۔ رزلٹ کے بعد میں نے انجینئرنگ کی تیاری شروع کر دی جبکہ خرم شہزاد سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہو گیا۔ ایک دن خرم شہزاد اپنے ساتھ مزید 2-3 اسٹوڈنٹس لے کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمیں پڑھا دیا کریں۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ میرے گھر میں جگہ نہیں تھی۔ میں نے گھر کے گیراج میں 2-3 کرسیاں رکھ کر انہیں پڑھانا شروع کر دیا۔ شروع کے 2-3 سالوں میں صرف میتھ پڑھاتا رہا۔ ہم 5 یا 6 شیٹیں لگاتے اور اس میں کاربن پیپر رکھ لیتے۔ میں انہیں سمجھاتا اور وہ لکھتے جاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ طالب علموں کی تعداد بڑھنے لگی اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 سال کے اندر 50 کے قریب طالب علم مجھ سے میتھ پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ اس دوران سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا کہ کاربن پیپر والا طریقہ چلنا مشکل ہو گیا۔ مسئلے کے حل کی خاطر طالب علموں کے کچھ گروپ بن جاتے۔ میں ایک گروپ کو پڑھاتا جبکہ دوسرا گروپ انتظار کرتا تھا۔ ایک ہی سوال کو میں کئی دفعہ لکھتا جس سے بہت وقت ضائع ہوتا تھا۔ پھر اس کا بھی حل تلاش کیا اور میں نے ایک وائٹ بورڈ خرید لیا جو آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس کو میں نے گیراج کے دروازے کے ساتھ لٹکا کر بچوں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ گروپ کی شکل میں میتھ کے طالب علم آتے اور پڑھتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ 3 یا 4 سال چلتا رہا۔ طالب علموں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی تو مجھے جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا وہ جگہ تھی۔ میں نے گھر والوں سے درخواست کی کہ ڈرائنگ روم میرے حوالے کر دیں کیونکہ میں ٹیوشن سے کچھ کمانے لگا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں ان بچوں کو بھی پڑھاتا رہوں۔ میری والدہ کی طبیعت ذرا سخت ہے تو انہوں نے شروع میں مجھے ٹیوشن کے لیے ڈرائنگ روم دینے کے لیے سختی سے منع کر دیا، مگر میری لاکھ کوششوں کے بعد بالآخر یہ طے پایا کہ شام کو میں صاف صفائی کے بعد انہیں ویسے ہی ڈرائنگ روم لوٹا دوں گا جیسے وہ دن میں ہوا کرتا تھا۔ میں نے ایک طویل عرصہ تک اپنے اس شوق اور صلاحیت کو یوں ہی ڈرائنگ روم کی 4 دیواری میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ اس دوران میتھ کے ساتھ ساتھ کچھ فزکس اور سائیکالوجی کے طلباء کو پڑھانے کا موقع ملا۔ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو دوران تعلیم اخلاقیات بھی سکھایا کرتے تھے۔ طلباء کو زندگی کا معنی و مفہوم سمجھانے کے ساتھ ساتھ زندگی کے دیگر معاملات میں ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ آپ کی یہ کاوش خلوص دل سے محض لوگوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے تھی جس کا پھل اور اجر اللہ نے انہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا کیا۔ آج سید صاحب کے چاہنے والے پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ ملک کی مایہ ناز شخصیت کی کتابوں اور حوالوں میں آپ کا تذکرہ آپ کی کامیاب شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ